یہ فرمائیں کہ ابھی آج پتہ چلا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے اجازت لینے گئے ہیں جو انہیں مل گئی ہے. پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر آپ کا میں ٹویٹ دیکھتا ہوں جہاں آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، ان کو اجازت مل گئی، انہوں نے دعوت دے دی. یہ 24 سے پہلے ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ بہت شکریہ اجمل جامع صاحب. It's always a pleasure and honor to be in your program. سب سے پہلا سوال تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان طریقے انصاف سے کرنا چاہیے کہ آپ نے جب ایک فائنل کال دے دی تو اس فائنل کال کے بعد مذاکرات وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے چند ایک مطالبات رکھے تھے نا. سب سے پہلے کہ جی 26ویں ترمیم ہے اس کو واپس دیا جائے، سب سے پہلا مطالبہ ہے. تو اس مطالبے کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے 26 امینڈمنٹ کو واپس کر سکتی ہے، ریورس کر سکتی ہے؟ تو آپ کا تو بنیادی مقصد ہی ناکام ہو گیا. تو کیا سوال یہ کرنا بنتا نہیں ہے؟ بلکہ سوال کیا، میں تو یہ کہوں گی کہ شاید نہیں یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی یہ فائنل کال فار این آر او ہے یا یہ فائنل کال فار این آر او تھی. کیونکہ عمران خان نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی، کس طرح سے رہائی ہوئی. اب وہ خبریں ہمارے پاس بھی ہیں، وہ خبریں یقیناً جامع صاحب آپ تک لاہور میں بھی پہنچ چکی ہوں گی کہ ظاہر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. تو عمران خان نے غالباً سوچا کہ جی سب نکل گئے ہیں باہر، بشرا بی بی باہر نکل گئی ہیں، ان کی بہنیں چند دنوں کے لیے گرفتار ہوئی، وہ رہا ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈران جو گرفتار ہوئے تھے چند عرصے کے لیے وہ رہا ہو گئے. صرف اس وقت عمران خان اندر ہیں یا شاہ محمود قریشی اندر ہیں، اور قریشی صاحب کا بھی جو عرصہ جیل ہے وہ کم ہے. تو عمران خان اب تنگ آ چکے ہیں جیل کے اندر، کیونکہ جیل کاٹنا کسی بھی چاہے وہ کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو عمران خان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر جیل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے بات کس سے کرنی ہے. تو پھر یہ کس حد تک سنجیدہ پہلو ہے، یہ کس حد تک سنجیدہ نقطہ ہے کہ وہاں سے اجازت مل رہی ہے مذاکرات کی اور یہاں دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ کتنا میننگ فل اور سنجیدہ ہے معاملہ؟ دیکھیں عمران خان تو کہہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی نے بھی آج کہہ دیا علیمہ خان نے ملاقات کے بعد کہ حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہاں تو میں وہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت کے مطابق حکومت تو وہ کام کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. اچھا، حکومت کو نہ جانے کس چیز کی اتنی بے تابی بے چینی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو بار بار آپ کو دھتکار رہی ہے. وہ تو اپنے انہی معشوقین کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ان کا خمیر اٹھا تھا. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے. اب حکومت بیچ میں کباب میں ہڈی کیوں بننا چاہتی ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ اور اسٹیبلشمنٹ بھی لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ وہ کہہ چکی ہے پہلے دن سے کلیئر ہے کہ ہم کوئی مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہیں اس حوالے سے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ آن ریکارڈ ہے کہ جو بات کرنی ہے آپ حکومت سے کریں. اب یہ دیکھیں نا یہ ٹرائیکا ایک بن گئی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے صرف اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ حکومت سے کریں. حکومت کہتے ہیں جی واللہ آئیے ہم تو آپ سے بات کرنے کو تیار، لیکن اگین اگر آپ پوائنٹر پہ جائیں ٹرائیکا کے تو عمران خان کہتے ہیں میں نے حکومت سے نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. تو یہ جو ایک تکون بنی ہوئی ہے یہ برقرار رہے گی. اسٹیبلشمنٹ کسی صورت عمران خان سے ڈیل کے حوالے سے، ڈھیل کے حوالے سے، این آر او کے حوالے سے بات کرنے پہ رضامند نہیں ہے. اس وقت بھی جو میں نے خبر دی تھی کہ کوئی شخصیت ہیں جو کہ آج کھل کے سامنے آ گئی کہ علی امین گنڈا پور پیغام لے کر گئے ہیں، وہ پیغام بھی حکومت کی طرف سے نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈیل دینی ہے، آپ کو کوئی ڈیل دینی ہے، آپ کو این آر او دینا ہے. وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنا احتجاج کینسل کریں، آپ اپنا احتجاج ختم کریں. اس کی تو ضرورت نہیں ہے. بدلے میں پھر آبویسلی بہت اہم نقطہ ہے، لیکن بدلے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ احتجاج مؤخر کریں جو آپ کے بقول پیغام لے کے گئے علی امین، تو بدلے میں پھر کیا مل رہا ہے انہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا کہ فیس سیونگ تو پاکستان تحریک انصاف کو ضرور چاہیے، لیکن کیا اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج پی ٹی آئی نے کیے ہیں وہ فیس سیونگ کی بنیاد پہ کیے ہیں یا کس بنیاد پہ کیے ہیں؟ علی امین گنڈا پور جو 2-3 دفعہ اسلام آباد سے آ کے یو ٹرن لے کے غائب ہو جاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، تو کیا وہاں پر کوئی فیس سیونگ درکار تھی؟ تو ابھی بھی کم از کم میرے نزدیک پی ٹی آئی کو کوئی فیس سیونگ درکار نہیں ہے. لیکن ہاں اس وقت بشرا بھی انوالو ہو گئی ہیں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ پچھلے چند دفعہ کے احتجاجوں میں ہمیں نظر نہیں آیا. تو اگر اس دفعہ پی ٹی آئی اپنے احتجاج سے یو ٹرن لیتی ہے، اس کو کینسل کرتی ہے، اس کو مؤخر کرتی ہے، تو بدلے میں صرف یقین دہانی ملے گی.
اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج یہ پیغام دیا ہے ایپیکس کمیٹی میں، اور جو میری اس وقت تک کی اطلاعات ہیں، ایپیکس کمیٹی میں بھی وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے عمران خان کا معاملہ اٹھایا ہے، احتجاج کا معاملہ اٹھایا ہے، اتنی شد و مت کے ساتھ اس پہ ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک سرسری سی بات ممکنہ طور پہ جو کہی جا سکتی ہے وہ انہوں نے اس میں کہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ لانگ مارچ دھرنے نہیں کر سکتے، ملک کی ترقی کہ یہ اس وقت میرے ساتھ ہی رہیے حق میں نہیں ہے اور مذاکرات کریں۔ فریدہ صاحبہ، یہ آپ نے ذکر کیا، عمران خان صاحب نے بھی گنڈا پور صاحب پہلے آئے، پھر 30 گھنٹے وہ چلے پہ تھے، شاید مراقبے میں تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا نا ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ضمانت پر رہا ہوئیں، بشرا بیگم کو بھی رہائی ملی، اب تو وہ پس پردہ خطاب بھی کر رہی ہیں، خان صاحب کا پیغام بھی دے رہی ہیں پی ٹی اے کے چاہنے والوں کو، اور بلکہ آج پشاور ہائی کورٹ نے 23 دسمبر تک گرفتاری سے روک بھی دی ہے، یعنی ان کی فردر کوئی پرابلم ان کے ہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ اگر ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے تو یہ بھی تو کسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں مل رہا ہوگا نا؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، اول تو بشرا بی بی کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ عدالتوں سے مل رہا ہے، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے ایک قانونی طاقت ہے اور ایک مقتدرہ کی طاقت ہے، تو آپ کو قانونی ریلیف تب تک آسان نہیں ہو سکتا، روکنا چاہے ٹھیک ہے، اگر آپ کی ضمانت ہو گئی، رہائی ہو گئی، آپ کا پروانہ جاری نہیں ہو سکتا، آپ کی روبکار جاری نہیں ہو سکتی، ہزار طریقے ہوتے ہیں راستے روکنے کے، لیکن اگر قانونی ریلیف ملنے کے ساتھ ساتھ رہائی کی روبکار بھی جاری ہو رہی ہے، معاملات کو سہل بھی رکھا جا رہا ہے، کم کہے کو زیادہ جانیے، تو اس میں دونوں طرف سے ریلیف مل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس میں کون سی دو شخصیات انوالو تھی یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلتا جائے گا۔ اس میں ایک تو بہت آبویس شخصیت ہے، ایک اور بھی بڑی اہم اور بڑی زبردست شخصیت تھی جو کہ انوالو تھی، تو انڈرسٹینڈنگ تو لازمن ہوئی ہے بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے۔ اب وہ کیا کردار ادا کر سکتی تھی وہ دیکھنا پڑے گا آہستہ آہستہ، خاص طور پہ 24 نومبر کا احتجاج اگر مؤخر ہوتا ہے، کینسل ہوتا ہے، اس پہ بشرا بی بی رد عمل کیا دیتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں اور عملی طور پہ وہ اس وقت سیاست میں آ گئی ہیں۔ اگر اس سے پہلے وہ پس پردہ رہ کے سیاست کر رہی تھی، وزیر اعظم جب تھے عمران خان اس دور میں اور حکومت بھی چلا رہی تھی، تو اب وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اب وہ عملی طور پہ سیاست کا حصہ ہیں اور عملی طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو عمران خان کو بھی یہی توقع ہے کہ جو ریلیف بشرا بی بی کو ملا ہے غالباً وہ مجھے بھی مل جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔